نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رحمت عالمیان مکے اور مدینے کے سلطان مالک کون و مکان ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کے چلی تو راستے میں ڈھیروں ڈھیر برکتوں کا ظہور ہوا، اور جب گھر پہنچی تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا اتنا ظہور ہوا اور اس قدر آپ کی برکتیں عام ہوئیں کہ ہر کوئی ان برکتوں سے مستفیض ہونے لگا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب میں جھولے میں ڈالتی تھی تو ایک مرتبہ نہیں بارہا ایسا ہوا کہ آپ کے جھولے کے پاس کوئی آس پاس نہیں ہے اور پھر بھی آپ کا جھولا خود بخود ہلا کرتا تھا۔ یہ اللہ کی جانب سے فرشتے مقرر تھے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھولے کو جھلایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ حلیمہ نے کبھی دودھ پینے کے لیے روتے ہوئے نہیں سنا۔ جسے عام بچے جب بھوکے ہوتے ہیں تو روتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام بچوں کی طرح روتے نہیں تھے، لیکن ہاں ایک وقت آپ روتے تھے۔ وہ کب؟ کہ جب آپ کے ستر پاک سے کپڑا ہٹ جاتا تھا، جب آپ کے آگے کے حصے سے کپڑا ہٹ جاتا تھا اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روتے تھے، اور جب تک سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر پر کپڑا نہیں ڈھانپ دیتی تھی تب تک میرے آقا علیہ السلام چپ نہیں ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ بچپن ہی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سراپا شرم و حیا کے پیکر تھے۔ بچپن ہی سے آپ شرم و حیا کے ایسے پیکر تھے کہ جھولے میں بھی اگر آپ کا ستر مبارک کھل جاتا تھا تو آپ کو یہ گوارا نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ سارا کام کاج چھوڑ کر آپ کے جسم پاک کو، ستر پاک کو ڈھانک دیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھولے میں دیکھا کہ آپ اپنے جھولے میں انگلی اٹھائے، تو بچہ
انگلی اٹھاتا ہے تو کوئی اتنی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے جھولے میں انگلی اٹھاتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی توجہ نہیں دی، لیکن ایک مرتبہ نہیں 12 میں نے ایسا دیکھا کہ جھولے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص طور سے رات میں آپ اپنی انگشت مبارک ضرور اٹھاتے تھے۔ تو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مجھے شوق ہوا کہ آخر میں دیکھوں تو صحیح، کبھی کبھی ہو سمجھ میں آتا ہے یہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جھولے میں انگلی کا اٹھانا، اس میں راز کیا پوشیدہ ہے، اس میں حکمت کیا پوشیدہ ہے۔ ایک طرف جھولے میں انگلی اٹھی رہتی تھی، دوسری طرف پیارے آقا علیہ السلام کی چشمان مبارکہ آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جھولے میں اپنی انگلی مبارک اٹھاتے تھے، اور جب آپ کا جھولا ہلتا تھا تو جدھر جدھر انگلی مبارک گھومتی چلی جاتی تھی چاند بھی گھومتا چلا جاتا تھا۔ آپ کے انگلی کے اشارے پر چاند بھی جھومتا چلا جاتا تھا۔ گویا کہ آپ انگلی جو اٹھا رہے تھے وہ ایسے ہی نہیں اٹھا رہے تھے، بلکہ آپ صحیح معنوں میں چاند سے کھیل رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلونا نور کا، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔ اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ تو اشاروں پر کھلونا گھوم رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک کو پا کر چاند جھوم رہا ہے، لیکن ہاں عاشقان رسول کہتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ چاند بھی جھوم رہا تھا، اور بچپن ہی میں جھولے ہی میں میرے آقا علیہ السلام یہ دنیا کو درس دے رہے تھے کہ دیکھ لو معراج جو ہے میلاد پاک میں آنے والے رسول وہ رسول ہیں کہ جن کی حکومت زمین ہی پر نہیں بلکہ آسمانوں پر ہی۔ یہ وہ رسول پاک ہیں جو میلاد پاک میں آئے، جو اس مہینے کی 12 تاریخ کو آئے۔ سبحان اللہ، یہ وہ ہیں کہ جن کی حکومت عرش پر بھی ہے، فرش پر بھی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر بھی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ کبھی چاند آپ کے اشارے پر جھومتا ہے اور کبھی چاند آپ کے اشارے پر شق ہو جاتا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ کبھی ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے اور کبھی نکلنا والا سورج تھم جاتا ہے۔ کبھی درخت ہیں آپ کے اشارے پر چلتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کبھی پہاڑوں پر رہنے والے چھوٹے چھوٹے پتھر اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ عظمت مصطفیٰ کا بتانا ہے کہ دیکھ لو یہ وہ رسول پاک ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کائنات کا مالک بنا دیا ہے۔ یہ کائنات کے مالک ہیں، یہ صاحب اختیار ہیں۔ سبحان اللہ، صاحب تصرف ہیں۔ اللہ نے انہیں وہ تصرف اور وہ اختیار عطا فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب برکتیں لوٹتی ہیں۔ شاعر ایک بڑا پیارا شعر کہتا ہے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ ہو کہ حضرت دائی حلیمہ کے گھر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ یہ بات صحیح بھی ہے، مشہور بھی ہے، کہنا بھی ہے کہ دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا، آپ کو دیکھا، آپ کی پرورش کی، آپ کی خدمت کی، خوب سب کچھ کیا۔ لیکن شاعر کہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ حلیمہ نے نبی کو پالا ہے، میں کہتا ہوں حلیمہ نے نہیں نبی نے حلیمہ کو پالا ہے۔
اور صحیح بات بھی یہی ہے نا، حقیقت بھی یہی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک حلیمہ کے گھر تشریف نہیں لائے تھے تو کیا تھا؟ حلیمہ کے یہاں کھانے کو نہیں تھا، حلیمہ کے یہاں پینے کو نہیں تھا، نہ بکریوں کے تھنوں میں دودھ تھا، نہ گھر میں کسی قسم کی رونق تھی، نہ برکت تھی، بھوک کا عالم تھا، فاقے پہ فاقے ہو رہے تھے۔ تو صحیح تو یہی ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر میں تشریف لائے تب تو آپ کے دن بدلے ہیں، تب تو آپ کے دن بدلے، آپ کے گھر میں سب ماحول بدل گیا۔ تو صحیح یہی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے دائی حلیمہ کو پالا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرا ایک سگا بیٹا بھی تھا، تو اس بیٹے کو میں اپنی بائیں چھاتی سے دودھ پلاتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دائیں پستان سے دودھ پلاتے۔ تو ایک دن آپ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں چھاتیوں سے دودھ پلاؤں۔ تو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بہت اصرار کیا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے داہنی طرف سے ہی دودھ نوش فرمایا، الٹی طرف سے دودھ نہیں نوش فرمایا۔ آپ نے چھاتیاں منہ میں لے ہی نہیں، بہت کوشش کی، اب کیوں نہیں لی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو کچھ یوں کہتے ہوئے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پینے کی نسبت پہ لاکھوں سلام، دودھ پینے کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ گویا کہ میرے آقا علیہ السلام دودھ پیتے زمانے ہی میں لوگوں کو درس دے رہے ہیں کہ ادھر سے میرا بھائی پیتا ہے، میں پی لوں تو کہیں بھوکا نہ رہ جائے۔ اس لیے بچپن ہی سے میرے آقا علیہ السلام لوگوں کے حقوق بانٹ رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کی حفاظت فرما رہے ہیں، لوگوں کے حقوق ان تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کریں۔ ہم پر بے شمار لوگوں کے حقوق ہیں، ہمارے ماں باپ کے حق ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے بیوی بچوں کے، ہمارے عزیز و اقارب کے، عام مسلمین کے حقوق ہم پر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ کے حق ہیں، حقوق اللہ کو بھی ادا کریں، بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد کو بھی ادا کریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ساتھ ساتھ ادا کرتے ہوئے آپ زندگی گزاریں گے تو حقیقت میں آپ کو میلاد پاک کی خوب برکتیں ملیں گی۔ اس لیے ہم تمام اسلامی بھائی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ